دنیا کے ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک میں کوئی بھی سیاستدان، دانشور یا عوامی رہنما کتنا بھی امریکہ یا سامراجی معاشی نظام کا ناقد کیوں نہ ہو، جرأت اظہار کا پیکر بھی ہو، مگر عالمی طاقتیں اس سے کبھی خوفزدہ نہیں ہوا کرتی، بلکہ ایسے تمام افراد کو کھل کر بولنے کے لیے بے شمار مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ان کی تحریروں کے تراجم کروائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں اعلیٰ عالمی انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ سرد جنگ کے دوران اسی پالیسی کے تحت دنیا بھر کے ادیبوں، شاعروں اور سیاسی جدوجہد کرنے والوں کو عالمی میڈیا ہمیشہ پذیرائی دیتا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے۔ یہ ایک ایسا گر ہے جو عوام کی انفرادی اور اجتماعی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے۔ کسی بھی شخص یا گروہ کے اندر اگر کسی قائد، حکومت یا نظام کے خلاف شدید جذبات ابھر رہے ہوں تو ایک شاندار انقلابی نظم، ولولہ انگیز ناول، جاندار فلم اور جلسے میں کسی انقلابی کی دھواں تقریر اس کے جذبات کی فوری تسکین کر دیتی ہے۔ وہ یوں سمجھتا ہے جیسے اس کے اندر کھولتے ہوئے جذباتی لاوے کو راستہ مل گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جذبات میں مشتعل کوئی شخص جب ایک انقلابی نظم سنتا ہے یا شاندار کہانی پڑھتا ہے تو اس کے بعد وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ لیکن ہر وہ لیڈر یا رہنما اپنی اس انقلابی سوچ کی وجہ سے جب بھی کبھی لوگوں میں مقبول ہونے لگتا ہے تو پھر خطرے کی گھنٹی بج اٹھتی ہے۔ کسی لیڈر میں جب یہ جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی آواز پر لاکھوں لوگ باہر نکل آتے ہیں تو پھر ایسے شخص کو مقبولیت کے آغاز میں ہی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے اقتدار میں آنے کے راستے مسدود کر دیے جاتے ہیں، اسے خریدنے بھی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ ان تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا اقتدار تک پہنچ جائے تو پھر امریکی CIA کا وہ منصوبہ حرکت میں آتا ہے جسے حکومتوں کی تبدیلی، رجیم چینج کہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک لیڈر چلی کے سیلواڈور آلندے کی سیاسی جدوجہد 40 سالوں پر محیط تھی۔ اس نے 1952، 1958، 1964 میں صدارتی الیکشن لڑا اور آہستہ آہستہ مقبول ہوتا چلا گیا اور آخرکار 1970 میں وہ صدر کا الیکشن جیت گیا، مگر اسے اس حد تک روکا گیا کہ صدارت کے لیے اسے چھوٹی پارٹیوں کی حمایت حاصل کرنا پڑی۔ برسر اقتدار آتے ہی اس نے 3 کام کیے۔ بڑی صنعتوں کو امریکی سرمایہ داروں سے آزاد کروایا، تعلیم پر زیادہ بجٹ مختص کیا اور عام آدمی کو غربت سے نکالنے کے پروگرام شروع کیے۔ اس کے ان اقدامات نے امریکیوں کو ایک دم چوکس کر دیا۔ چلی کی کانگریس میں بیٹھے وہ سیاستدان جو امریکی پے رول پر تھے، ان کو اس شخص کے خلاف متحد کیا گیا۔ CIA کے مخصوص صحافیوں نے اس کے خلاف مضمون لکھنے شروع کیے اور امریکی لابی والی عدلیہ نے اس کے اقدامات کے خلاف فیصلے دینا شروع کر دیے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی مقبولیت میں کمی نہ آئی۔ اب ایک ہی راستہ باقی تھا۔ واشنگٹن کے اسکول آف امریکاز سے تربیت یافتہ جنرل پنوشے CIA کے کہنے پر فوج لے کر صدارتی محل جا پہنچا۔ آلندے نے اس گراؤ اور فائرنگ کے دوران ریڈیو پر آخری جذباتی تقریر کی۔ تقریر کے دوران جنرل پنوشے کے فوجی اندر گھس آئے۔ اس دوران ایک فائر کی آواز سنائی دی گئی۔ بعد میں لوگوں کو یہ بتایا کہ آلندے نے خودکشی کر لی ہے۔ کہانی میں مزید رنگ بھرنے کے لیے اس کی وہ تصویریں بھی عام کی گئیں جو اس کلاشنکوف کے ساتھ تھی جو اسے کیوبا کے فیڈرل کاسترو نے دی تھی۔ اس کے بعد جنرل پنوشے اقتدار پر قابض ہو گیا اور ان بکاؤ سیاستدانوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آیا جو امریکہ کے کہنے پر آلندے کے خلاف کانگریس میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح گوئٹے مالا میں ایک مقبول رہنما جیکب اوربنز پیدا ہوا۔ اس نے عوامی مقبولیت کے بل بوتے پر صدارتی الیکشن جیتنے کے بعد عام کسانوں کی فلاح کے لیے انقلابی زرعی اصلاحات نافذ کر دیں۔ امریکہ کی بہت بڑی سرمایہ کاری یونائٹڈ فروٹ کمپنی میں سے تھی۔ اس کے ملکیتی باغات تقسیم ہونا شروع ہوئے تو پھر امریکہ حرکت میں آیا۔ گوئٹے مالا کے لیے CIA آپریشن شروع کیا جس کا نام PBS-UCCESS رکھا گیا۔ گوئٹے مالا سے مفرور 150 افراد جو امریکہ میں پناہ گزین تھے، انہیں اسلحہ اور سرمایہ دے کر وہاں کرائے کے گوریلوں کے طور پر تخریب کاری کے لیے بھیجا گیا اور مسلح بغاوت شروع کروائی گئی۔ اسی طرح فوج میں امریکی وفاداروں اور آربنز کے حامی فوجیوں میں لڑائی شروع کروائی گئی۔ لڑائی ایوان صدر کے آس پاس پہنچی تو جیکب نے ریڈیو کے لیے ایک جذباتی تقریر ریکارڈ کروائی جس میں کہا کہ وہ مزید خون ریزی سے بچانے کے لیے استعفیٰ دے رہا ہے، اور پھر میکسیکو کے سفارت خانے میں سیاسی پناہ لینے چلا گیا۔ اس کی یہ تقریر استعفے کے بعد چلائی گئی۔
وہ ملکوں ملکوں گھومتا رہا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ اسے لے کر کیوبا چلا گیا اور وہاں جا کر انقلابی اجتماعات سے خطاب کرنے لگا۔ اس کا ملک کیوبا کے پڑوس میں تھا۔ لوگ اسے سننے کے لیے وہاں بھی آنے لگے۔ اس کی تصویریں گوئٹے مالا میں پھر سے دکھائی دینے لگیں اور واپسی کے لیے گم گو کی حالت میں تھا کہ اس کو خبر ملی کہ اس کی پیاری بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ اس سانحے نے اس کے اوسان قطع کر دیے۔ وہ ایسا بستر سے لگا کہ چند ماہ بعد ہی فوت ہو گیا۔ یہ سب کہانیاں یا افسانوی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ تاریخ کے وہ حقائق ہیں جو امریکی حکام اور CIA نے ایک وقت گزرنے کے بعد خود شائع کیے ہیں۔ ان میں تمام تفصیلات موجود ہیں۔ ہر ملک کے بارے میں علیحدہ پلان اور طریقہ کار ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اس بات پر ضرور حیرانی ہوتی ہے کہ جب ان تمام لیڈروں کے خلاف امریکہ اور CIA آپریشن کر رہا تھا تو ہر ملک کے بکاؤ میڈیا کے ذریعے یہ تاثر عام کیا جاتا تھا کہ یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، اور غلام سیاسی لیڈر بھی اسے ایک مقامی جنگ بنا کر پیش کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اگر چند ملکوں تک محدود ہوتا تو آدمی صبر کر لیتا۔ دنیا میں اہم اور بڑے ممالک کی تعداد 125 سے زیادہ نہیں۔ ان میں سے 72 ممالک میں امریکہ نے حکمرانوں کا تختہ الٹا اور اپنی مرضی کی حکومت بنائی۔ یہ لیڈر بیچارے آوازیں بلند کرتے رہے، چیختے رہے، جلسے کرتے اور جلوس نکالتے رہے، دستاویزات دکھاتے رہے کہ یہ دیکھو امریکہ میرے خلاف سازش کر رہا ہے اور وہ میری ذات کو نشانہ اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ پوری قوم کو محکوم اور غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ان لیڈروں کے دیوانے ان کی باتیں سنتے تھے، سر بھی دھنستے تھے، لیکن امریکی حکومت اور CIA کی سرمایہ کاری ایسے 3 اہم گروہوں میں تھی: میڈیا، عدلیہ اور فوج، جو تینوں مل کر ایک ایسی قوت بن جاتے تھے جنہوں نے ان 72 ممالک میں امریکی منشا اور مرضی کے مطابق حکومتیں بدل کر رکھ دیں۔ عمران خان اس فہرست کا اگلا شکار ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ مقبول ہے اور اس کی خطا یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر جھکتا نہیں۔ امریکیوں کو اس سے کسی بھی وقت بدل جانے کا ڈر رہتا ہے۔ پاکستان اس وقت اس قسم کے وقفے سے گزر رہا ہے جو ایسے لیڈروں کو حکومتوں سے معزول کرنے کے بعد آتا ہے۔ اس وقفے میں بہت کچھ ہوتا ہے: ہنگامے، فسادات، بد امنی، لیڈر کی موت، موت کے بعد پھر ہنگامے، اور پھر میڈیا میں فوج کو نجات دہندہ کے طور پر بلانے کے لیے آوازیں، اور آخر کار فوج کی آمد۔ کیا ہم عین اسی پلان کے تحت اگلے مہینوں میں داخل ہوں گے یا پھر سب کچھ کسی بھی وقت الٹ سکتا ہے؟ میرے خیال میں سب کچھ الٹ بھی سکتا ہے، کیونکہ اب اس وقت پاکستان میں صرف امریکی مفادات ہی زد پر نہیں ہیں، بلکہ چین اور روس کے مفادات بھی زد پر ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔